بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے وسیلہ کیا ہے۔ کچھ لوگ مصائب و مشکلات میں گھر کر انبیاء اور اولیاء کو پکارتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم مانگتے ہیں اللہ سے ہیں، پکار اللہ کی لگاتے ہیں، بس ہم تو ان کے وسیلے سے مانگتے ہیں، ان کے صدقے اور واسطہ اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هؤلاء شفعاؤنا عند اللہ۔ سورہ یونس آیت نمبر 18۔ یہ بزرگ ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ ان کی بات کو رد نہیں کرتا اور ہم گنہگار ہیں، اللہ ہماری سنتا نہیں اور ان کی موڑتا نہیں ہے۔ اور اپنے اس عمل باطل پر دلیل یہ دیتے ہیں کہ اگر چھت پر پڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے، بادشاہ سے ملنا ہو تو چپراسی کی ضرورت پڑتی ہے۔ قرآن سے دلیل یہ ہے پیش کرتے ہیں کہ یہ دیکھو جی اللہ فرماتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور وسیلہ تلاش کرو۔ المائدہ آیت نمبر 35۔ وسیلے کے معنی کیا ہیں؟ اردو کے لفظ وسیلے کے معنی ہیں ذریعہ، واسطہ۔ عربی کے وسیلے کے معنی ہیں قرب، نزدیکی۔ لغت کی کتابیں اٹھا لیجئے، اس میں یہی معنی ہیں۔ الوسیلہ التقرب، وسیلے کے معنی ہیں نزدیک ہونا، قرب حاصل کرنا۔ یعنی معنی کیا؟ لغت ہیں۔ امام جوہری نے اپنی کتاب صحاح میں یعنی معنی لکھا لغت کی کتاب۔ قاموس فیروز آبادی میں یہی معنی لکھا لغت کی کتاب۔ لسان العرب منظور افریقی میں یعنی معنی لکھا لغت کی کتاب۔ مفردات امام راغب میں تمام لغت کی کتابوں میں یہی معنی لکھے ہیں۔ الوسیلہ التقرب۔ شریعت میں وسیلہ کہتے ہیں اللہ کی اطاعت، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور اعمال صالحہ کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا۔ وسیلے کی 4 اقسام ہیں، آئیے ان کا جائزہ لیں کہ کون سی شرعاً جائز ہیں۔ نمبر 1، توسل بالاسماء اسماء الحسنی، اللہ کے ناموں کا وسیلہ دینا۔ نمبر 2، توسل بالاعمال الصالحہ، اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دینا۔ نمبر 3، یعنی زندہ بزرگوں کو کہہ کے اپنے حق میں دعا کروانا۔ توسل بالاموات، یعنی فوت شدہ بزرگوں کو اپنی دعا میں وسیلہ بنانا، مثلا یہ کہنا یا اللہ میری دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے قبول کر لے۔ نمبر 1، وسیلے کی پہلی قسم توسل بالاسماء کے معنی کے متعلق اللہ رب العزت فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ کے اچھے نام ہیں، بس انہی ناموں سے اسے پکارا کرو۔ الاعراف آیت نمبر 180۔ یعنی یہ کہنا ہے کہ یا اللہ تم رحمان ہے، تجھے رحمان ہونے کا واسطہ ہے، میری یہ دعا قبول کر لے۔ یا اللہ تو غفور ہے، تجھے غفور ہونے کا واسطہ ہے، میری فلاں غلطی کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سے اس کے اسماء الحسنی کے وسیلے سے دعا کرنا درست ہے، جیسا کہ اوپر آیات میں ذکر ہے۔ جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ ابو بکر نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعا کا پوچھا تو آپ نے یہ دعا پڑھنے کا کہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی ظلم نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرت
من عندك فارحمني إنك أنت الغفور الرحيم۔ اے اللہ، یقیناً میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا اور تیرے علاوہ کوئی بخشنے والا نہیں، بس تو اپنی خصوصی بخشش کے ساتھ میرے سب گناہ معاف کر دے اور مجھ پر رحم فرما، بے شک تو ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس دعا میں اللہ رب العزت کے 2 اسماء کو وسیلہ بنایا گیا، یہ ہے اللہ کو اللہ کے ناموں کا واسطہ دینا، یہ جائز ہے۔ وسیلہ نمبر 2، وسیلے کی دوسری قسم توسل بالاموال صالحہ، یہ بھی جائز ہے۔ اب اللہ رب العزت فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا لمن آمن وعمل صالحا۔ یہ تمہاری دولت اور تمہاری اولاد نہیں ہے جو تمہیں ہم سے قریب کرتی ہو، ہاں مگر جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں۔ سبا آیت نمبر 37۔ یعنی اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کر کے اللہ سے دعا کرنا۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرما کر ہمیں اعمال صالحہ کے ذریعے سے دعا کرنے کا طریقہ سکھایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفرنا عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ اے ہمارے رب، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلا رہا ہے اور کہتا تھا اپنے رب پر ایمان لے آؤ، اور ہم نے اس کی دعوت قبول کر لی۔ پس اے ہمارے رب، جو قصور ہم سے ہوئے ہیں ان سے درگزر فرما، جو برائیاں ہم میں ہیں انہیں رد کر دے اور دور فرما، اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر۔ العمران آیت نمبر 193۔ آیت میں یہ دعا سے پہلے اپنے نیک اعمال کا ذکر ہوا، پھر دعا مانگی گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کے 3 آدمی سفر پر تھے، موسم خراب ہونے کی وجہ سے انہوں نے غار میں پناہ لے لی، پتھر سے غار کا منہ بند ہو گیا۔ تینوں نے اپنے اپنے نیک اعمال کے ذریعے اللہ سے دعا مانگی۔ ایک نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور نیک برتاؤ کے حوالے سے دعا مانگی، دوسرے نے اپنی عفت نامہ اور گناہ کے تمام تر مواقع موجود ہونے کے باوجود خوف الہی کا حوالے سے دعا مانگی، تیسرے نے اپنی دیانت اور امانت اور بہترین برتاؤ اور غریب پروری کا واسطہ پیش کر کے اللہ سے دعا مانگی۔ تو لہٰذا اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دے کر دعا کرنا بھی جائز ہے۔ نمبر 3، وسیلے کی تیسری قسم توسل بالحیا، یعنی زندہ بزرگوں کو کہنا کہ آپ ہمارے حق میں دعا کریں، یہ بھی جائز ہے۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر موجود ہے۔ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، قافلے والوں نے نکالا، مصر کے بازار میں بیچا، زلیخا کے گھر میں پہنچے، پھر جیل کی ہوا کھائی۔ جب جیل سے رہائی پائی تو مصر کے وزیر خزانہ بن گئے۔ والد کے شہر سے لوگ غلہ لینے آتے تھے، ان کا بھائی بھی آیا۔ یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا مگر انہوں نے نہ پہچانا۔ تعارف ہو گیا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا والد کو بھی لے آئیں اور والدہ کو بھی
لے آئیں جو یوسف علیہ السلام کی خالہ لگتی تھیں۔ جب قصور بھائیوں کا ثابت ہو گیا کہ غلطی ہماری تھی، ابا جان جی واقعی قصور ہمارا تھا، ابا جان آپ ہمارے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کریں۔ بچے اپنے والد سے کہہ رہے تھے آپ ہمارے لیے دعا کریں، اور والد اللہ کے پیغمبر ہیں یعقوب علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا یا آبانا استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئین۔ سب بول اٹھے ابا جان آپ ہمارے گناہ کی بخشش کے لیے دعا کریں، واقعی ہم نے خطا کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قال سوف استغفر لکم رب انہ هو الغفور الرحیم۔ اس نے کہا میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ یوسف آیت نمبر 97-98۔ ایسے زندہ آدمی کو وسیلہ بنانا کہ جس کی دعا کی قبولیت کی امید ہو۔ حدیث میں ہے صحابہ کرام بارش وغیرہ کی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرواتے۔ صحیح بخاری 847۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب قحط سالی پیدا ہوئی تو لوگ عباس کے پاس آئے اور کہا وہ اللہ سے دعا کریں۔ عمر اس موقع پر فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انا كنا نتوسل الیک بنبینا فتصفینا وإنا نتوسل الیک بعهم نبین فاسقنا۔ اے اللہ پہلے ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ بناتے، ان سے بارش کی دعا کرواتے تو تو ہمیں بارش عطا کر دیتا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں موجود نہیں، اس لیے اب ہم نے تیرے نبی کے چچا کو دعا کے لیے وسیلہ بنایا ہے، پس تو ہمیں بارش عطا کر دے۔ اس کے بعد عباس کھڑے ہوئے اور دعا فرمائی۔ صحیح بخاری۔ یعنی زندہ بزرگوں سے کہہ کر اپنے لیے دعا کروانا بھی جائز ہے۔ وسیلے کی چوتھی قسم توسل بالاموات، یعنی فوت شدہ نبی یا ولیوں کو یہ کہنا کہ اب آپ ہمارے لیے دعا کریں، یا یہ کہنا یا اللہ فلاں رسول یا فلاں ولی کے ذریعے سے ہماری دعا کو قبول کر لے، یہ شرک ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفیا۔ وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کرا دیں۔ الزمر سورہ یونس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل يتنبئون اللہ بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عمن يشركون۔ کیا تم اللہ کو اس بات پر کی خبر دیتے ہو جسے وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے نہ زمین میں؟ پاک ہے وہ اور بلند اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ یونس آیت نمبر 18۔
توسل بالاموات کے ذریعے دعا کرنا شرک ہے۔